وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور خوب کھانا کھلایا کرو۔ خوب کھانا کھلانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک وقت میں دسترخوان پہ 10 قسم کے کھانے رکھو۔ خوب کھانا کھلانے کا مطلب یہ ہے کہ خوب بھوکوں کو تلاش کرو، خوب ضرورت مندوں کو تلاش کرو اور ان کی خوب مدد کرو، چاہے کھانا کھلا کر مدد ہو یا پیسے دے کر مدد ہو۔ اس زمانے میں ضرورتیں ذرا بڑھ گئی ہیں، پھیل گئی ہیں، وہ سب کھانا کھلانے میں شامل ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ ایک شخص کو لے جائیں ہوٹل کے، چلیے کھانا کھا لیجیے، اس بیچارے نے کھانا تو کھا لیا ہو لیکن اس کے پاس دوا خریدنے کے لیے پیسے نہ ہو سکتا ہے اس کی چپل ٹوٹ گئی ہو، اس کے پاس چپل لینے کے لیے پیسے نہ ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے بچے کی اسکول کی فیس ادا کرنی ہو اور اس کے پاس پیسے نہ ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اور ضرورت ہو۔ تو اب کھانا کھلانے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اس کو کچھ کیش دے دو، بھوکا ہوگا تو کھانا کھائے گا، کپڑوں کی ضرورت ہوگی تو کپڑا لے گا، چپل کی ضرورت ہوگی تو چپل لے گا، دوا لینی ہوگی تو دوا لے گا، اسکول کی فیس دینی ہوگی بچوں کی تو وہ ادا کرے گا، دے دو، کھانا کھلانا ہو گیا۔ اسی لیے حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے تھے کہ دعوت کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آدمی کسی مہمان کو اپنے گھر میں بلا کر اپنی پسند کا کھانا پکا کر کھلائے۔ حضرت فرماتے تھے میری نظر میں یہ سب سے ادنا طریقہ ہے، یہ 3 طریقوں میں سب سے کم تر طریقہ ہے۔ فرماتے تھے اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ کھانا پکا کر مہمان کے گھر بھیج دیا جائے۔ جب اس کے گھر بھیج دیا وہ مالک ہو گیا۔ آپ دیکھیں دوسرے کے دسترخوان پر مہمان مالک نہیں ہوتا، اس لیے دوسرے کے دسترخوان پر میزبان کی اجازت کے بغیر کسی کی پلیٹ میں بوٹی ڈالنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ جو آج کل کا فیشن ہے نا، میں تمہاری پلیٹ بھروں گا تم میری پلیٹ بھرنا، من ترا حاجی بگو یم تو مرا حاجی بگو، میں تم کو حاجی صاحب کہوں گا تم مجھے حاجی صاحب کہنا، اپنی پلیٹ میں ڈالیں گے تو لوگ کہیں گے کتنا نکالنا ہے، میں اس کی پلیٹ میں بھر دوں گا، وہ میری پلیٹ میں کس کی اجازت سے؟ کھانے کے مالک آپ نہیں ہیں، کھانے کا مالک میزبان ہے۔ ہاں میزبان جس کی پلیٹ میں چاہے ڈالے، یا میزبان آپ سے کہے کہ ڈالے، لیکن اس میں بھی شرط ہے کہ مہمان سے پہلے پوچھ لیا جائے اس کو ضرورت بھی ہے یا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو تکلیف ہو کھانے میں۔ یہ پہلا طریقہ ہے، سب سے ادنا۔ جب آپ نے کھانا پکا کر مہمان کے گھر بھیج دیا وہ مالک ہو گیا، اس کا دل چاہے ابھی کھائے، اس کا دل چاہے رکھ دے بعد میں کھائے، اس کا جی چاہے خود کھلائے، اس کا جی چاہے کسی اور کو کھلائے، وہ مالکانہ تصرف کر سکتا ہے۔ حضرت فرماتے تھے یہ پہلے سے بہتر طریقہ ہے، اور فرماتے تھے اور میری نظر میں اس سے بھی بہتر طریقہ ہے، نہ بلا کے کھلائے نہ پکا کے پہنچائے، کچھ کیش پیش کر دے، اس لیے کہ آپ نے پکا کر کے پہنچایا تو اپنی مرضی کا پکایا، ہو سکتا ہے اس کو کچھ اور کھانے کا دل چاہ رہا ہو سکتا ہے کھانے کے علاوہ اس کی کوئی اور ضرورت ہو، تو وہ آپ کے ان پیسوں سے اپنی وہ ضرورت پوری کر لے۔ تو اطعموا الطعام کے یہ معنی نہیں ہے کہ بس دوستوں کو بلاؤ اور 10 قسم کے کھانے پکاؤ اور فضول خرچی کرو اور زبردستی کھلاؤ۔ ایک مرتبہ تم نے زیادہ کھانے پکائے تمہارا نقصان ہوا، دوسری مرتبہ اس کو کھلا کر بیمار کیا، اب اس غریب کا نقصان ہوا، اور فائدہ ادھر بنیا کا ہوا جس کے یہاں سے غلہ آیا، قصائی کا ہوا جس کے یہاں سے گوشت آیا، اور ادھر ڈاکٹر کا ہوا جس کے یہاں سے دوائیں آئی ہیں۔ نہ کھانے والے کا فائدہ نہ کھلانے والے کا فائدہ۔ اطعموا الطعام کے معنی یہ ہے کہ ضرورت مندوں کو تلاش کرو، اور ایک ایک دعوت میں جتنے پیسے خرچ کرتے ہو اس میں سینکڑوں ضرورت مندوں کی مدد ہو سکتی ہے۔ ان کو تلاش کرو، ان کی مدد کرو، طلباء کو تلاش کرو، ان علماء اور اساتذہ کو تلاش کرو، ان ائمہ کو تلاش کرو جو بیچارے چھوٹی چھوٹی تنخواہوں میں دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، وہ چھوڑ دیں تو کام کون کرے؟ کام میں لگے رہیں تو ان کے گھر کی ضرورتیں کیسے پوری ہوں؟ اطعموا الطعام میں شامل ہے، خاموشی کے ساتھ ان کے حالات پر نظر رکھو اور پورے ادب اور احترام کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ خاموشی سے ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کرو۔ اپنے محلے پر نظر رکھو، کس کے بچے کی فیس بھری گئی ہے، کس کے گھر میں کوئی مریض ہے، دوا کا انتظام ہوا یا نہیں، کوئی چیک اپ کرانا ہے تو اس کا انتظام ہوا یا نہیں، اتنی خاموشی کے ساتھ کسی کو پتہ نہ چلنے پائے ان کی مدد کرو۔
یہ تبھی ہوگا جب اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا.